بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے لیے۔ موسم بہت ہی اچھا ہے، موسم جو کہ جس کو ویدر بولتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اور خوشگوار موسم ہے، تبدیل ہو رہا ہے، گرمی ختم ہو چکی ہے، ٹھنڈ شروع ہو چکی ہے، راتیں زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہیں اور یہی کچھ سیاسی موسم کا ہے۔ اور سیاسی موسم بھی بعض لوگوں کے لیے کافی مان پڑتا جا رہا ہے، اور جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا، پلاننگ کی ہوئی تھی، لمبے لمبے چوڑے چوڑے پلان بنائے ہوئے تھے، اگلے 3 سال، پھر اس سے اگلے 3 سال، پھر اس سے اگلے 3 سال، اور پھر اگر یہ قابو نہ آئے تو پھر میں خود تشریف لے آؤں گا، اور پھر مارشاء اللہ لگے گا، اور پھر مارشاء اللہ لگے گا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ وہ نہیں ہوگا تو پھر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائیں گے، طویل دورانیہ کا نگراں سیٹ اپ آئے گا، اور اس طریقے سے مزے ہی مزے ہوں گے۔ لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، اور مایوسی کے بادل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور وقت رخصت آ رہا ہے، لیکن وقت رخصت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ابھی تک یہ میں بتا دوں کہ سازشی عناصر نے سازشیں کرنا نہیں چھوڑیں، ابھی بھی وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جاتے جاتے وہ کہتے ہیں چلیں کوشش کرتے ہیں اگر ہو جائے تو، ورنہ پھر کوئی نہ کوئی نقصان کریں گے اور ڈسٹرکشن کی طرف۔ ویسے تو پہلے بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے، لیکن مزید ڈسٹرکشن کرنے کی کوشش کریں گے تو سیفٹی والز لگا لیے گئے ہیں، بندوبست کر لیا گیا ہے کہ کسی کو ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کسی نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کو مس ایڈونچر میں تبدیل کر کے واپس انہی کو ہی فکس کیا جائے گا۔ یہ ہو چکا ہے، اور اس کا واضح میسج جو ہے وہ آج دیا ہے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز، ریٹائرڈ سینئر آرمی آفیسرز کے پریزیڈنٹ جنرل فیض علی چشتی صاحب نے۔ انہوں نے کہا ملک میں مارشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہی کوئی جواز ہے، اور نہ ہی کوئی چوائس ہے، مارشاء اللہ کا کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک میسج دیا ہے، اور میسج دیا ہے افواج پاکستان کی طرف سے۔ اور جب ریٹائرڈ سینئر موسٹ آفیسرز بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور بول رہا ہے، کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز آپ کو پتہ ہے ان کو کتنا پچھلے 6 مہینوں میں کتنا ستایا گیا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے ساتھ اتنی زیادتی کی جائے جتنی پچھلے 6 ماہ میں کی گئی ہے۔ ان کا ناطقہ بند کیا گیا، ان کی پینشن بند کی گئی، ان کا سوشل بائیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جینا حرام کر دیا گیا، ان کی پیشیاں ڈلوائی گئیں، ان کو کہا گیا کہ ان کو بلائیں اور ان کو ذرا ٹائٹ کریں، یہاں تک کہ جنرل امجد شعیب جیسے شریف آدمی جتنے بھی ہیں، ویسے تو وہ شریف ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ 3 سٹار ہیں، 2 سٹار ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، وہ شریف ہی ہیں۔ جو ہوتے ہیں، جو شریف نہیں ہوتے، جنہوں نے مال بنایا ہوتا ہے، وہ باہر نکل جاتے ہیں، اور باہر کی دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے مال بنایا، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے اپنے چلے جاتے ہیں، یورپ میں، مغربی ملکوں میں، امریکہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں۔ زیادہ کی بات نہیں کر رہا، بہت زیادہ اس طرح سے جاتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں، وہ پھر نظر نہیں آتے آپ کو، اور یہ آپ کو بتا دوں پھر نظر نہیں آتے، ان کی زندگی کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہے کہ جنرل فیض علی چشتی صاحب کی طرف سے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ مارشاء اللہ کا تو آپ صفائی پھاڑ دیں، کیونکہ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ کیوں نہ میں مارشاء اللہ ہو جائے، اس لیے یہ ہوتا تھا کہ، لیکن اب وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے مارشاء اللہ کا جب چیپٹر کلوز ہوتا ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اب اسی لیے سمری ابھی تک نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں نا سازشیں ہو رہی ہیں، تو سمری ابھی تک موو نہیں کی جا رہی۔ اگر نیت صاف ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، تو سمری موو ہو جانی چاہیے تھی، اور بڑے مزے سے سمری موو ہوتی، آرام اور سکون سے یہ کیوس ختم ہوتا، نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہوتی، لیکن نہیں، ابھی تک بھی کچھ نہ کچھ وہ کہنا چاہیے کہ بل موجود ہے، اور وہ رسی سے بل نہیں جا رہا، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے نکل جائے گا آئندہ۔ اب تو دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب آ رہے ہیں لانگ مارچ لیتے ہوئے، اور وہ بھی مختلف سٹیشنز پہ جا رہے ہیں، ان کی بھی، عمران خان صاحب کی موجیں ہیں، آرام سے وہ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو ایڈریس کرتے ہیں، ووٹ بینک ان کا دن بدن بڑھ رہا ہے،
लोग उनकी बात सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि वो जेन्युइन आदमी है और उन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि जनाब इन्होंने भी मुल्क को लूटा। तो लिहाजा लोग वो अपना काम कर रहे हैं और उनको बहुत सूट कर रहा है ये मौसम जो है, सियासी मौसम, इसलिए वो अपने लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। पिंडी की तरफ उनकी मंजिल, उनका जो अगला हदफ है वो पिंडी पहुंचना है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन तो असल जो मामला है वो फंसा हुआ है समरी का। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यू टर्न लिया है और बैक फुट पे चले गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर खबरें दे रहे थे और बता रहे थे कि आज ये हो गया, कल ये हो गया, इतनी मुशावरत हो गई, लंदन में हम मुशावरत के लिए आए हैं, कुछ चीजें हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। लेकिन जब ये दौरा खत्म हुआ तो उन्होंने भी अब रिवर्स गेयर लगाया और रिवर्स गेयर लगा के बता दिया कि अभी तक तो कोई मुशावरत हुई नहीं, मुशावरत ही शुरू नहीं हुई तो आर्मी चीफ का नाम कैसा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक डेट दे दी है कि 18-19 नवंबर से ये मसला शुरू हो जाएगा। उसमें एक तो है कि 16, 17, 18 तारीख को 2-3 जर्नैलों ने रिटायर होना है, उनकी रिटायरमेंट के बाद समरी आएगी। लेकिन वो साथ ही कन्वे भी कर रहे हैं कि भाई अब ज्यादा डिले ना करें, अब समरी भेज ही दें 18-19 नवंबर के बाद, यानी कि इसी हफ्ते के आखिर में हफ्ते के रोज जुमे के रोज समरी मूव कर देनी चाहिए। और फिर वो यकीन दहानी भी करवा रहे हैं ख्वाजा साहब कि जो भी उस तरफ से नाम आएगा उन्हीं पे ही मुशावरत की जाएगी, उनसे बाहर किसी पे मुशावरत नहीं की जाएगी। अब ये तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नाम अभी तक भेजे नहीं है, समरी नहीं भेजी, शिकवा भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि बातें हो रही थी कि फलां कोर कमांडर की फलां से मुलाकात होगी, फलां कोर कमांडर की फलां से मुलाकात होगी। तो राना साहब ने कहा है कि 3-4 जो सीनियर लोग हैं उनमें से किसी के साथ किसी सियासी शख्सियत की मुलाकात नहीं हुई, यानी शहबाज शरीफ या किसी और की, क्योंकि ये रिमोर्स चल रही हैं। और रिमोर्स इसलिए चलाई जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुतनाज़ बनाया जा सके और किसी एक पे इत्तेफाक ना हो सके, ताकि अपना उल्लू सीधा रहे। तो लिहाजा ये भी एक हो रहा है। और अब माशाल्लाह का मैंने कहा कि आपको खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ एक और बात भी है कि धरने के नतीजे में, ये धरना कल्चर जो है, धरने के नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए और वो होनी चाहिए तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये सोचेगी कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, और उसकी वजह यह है कि वो जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वही आगे जाके सारी सूरत हाल को देखेगी। क्योंकि धरना, आपको बता दूं कि लॉन्ग मार्च धरना जो है वो पिंडी में आके फैसला करेगा कि उसने इस्लामाबाद आना है या नहीं आना, माहौल के मुताबिक देखेगा। और एक दो और चीज़ों पे नज़र है इमरान खान साहब की, वो भी जुड़ी हुई हैं उनके लॉन्ग मार्च से, धरने से, कि वो पिंडी तक आने के बाद आगे क्या करेंगे। अलबत्ता एक काम होने वाला है शुरू, और अगले 3-4 दिनों में मेरा ख्याल है उसमें शिद्दत आ जाएगी, और वो है साइफर का मामला। साइफर के मामले में इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये फैसला किया है कि 3 मामलात में एग्रेसिवली जारहाना मूड इख्तियार किया जाएगा। और नंबर 1, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल, उसकी तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जो मशकूक लोग हैं उनको मंजर आम पे लाया जाएगा। ये चीज इमरान खान साहब। नंबर 2, आजम स्वाति साहब का मामला। नंबर 3, इमरान खान पे कातिलाना हमला, FIR दर्ज नहीं हुई। और नंबर 4 जो है साइफर। अब वो साइफर को जरा हो सकता है कोई 5-7 कदम मजीद आगे बढ़े और साइफर में लिखे हुए जो नाम हैं उनको डी कोड करके बयान कर दिया जाए। ये मुश्किल वक्त आने वाला है न्यूट्रल्स के लिए। न्यूट्रल्स के लिए आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी मुश्किल होंगे, काफ़ी तकलीफ दे भी हो सकते हैं। और ये अगले 10 दिन के अंदर अंदर, बल्कि अगले 3-4 दिनों के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और साइफर का पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि साइफर के मामले में इमरान खान साहब को के इंटरव्यू को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और उनको पता चल चुका है कि उनका इंटरव्यू कहाँ तोड़ा गया, मरोड़ा गया,
اور کہاں پہ وہ شارٹس اکٹھے کیے گئے، ان کی آوازیں، ان کے الفاظ کاٹے گئے اور الفاظ کاٹ کے ایک اپنی مرضی کا نیریٹو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے۔ 2 عمارتوں میں یہ کام ہوا ہے، ایک اسلام آباد میں تھی اور ایک پنڈی میں تھی، ایک پرائیویٹ تھی اور ایک سرکاری تھی۔ تو یہ 2 جگہوں پہ یہ کام ہوا ہے، جس کے بعد انہوں نے اب کہا ہے کہ چلیں اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح۔ شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے اس نے فیصل واڈا اور مراد سعید صاحب دونوں کو بلا لیا ہے۔ مراد سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ کور ہارڈ لائنر ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب اور بہت اہم وزیر، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی اہم، اور وہ اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہیں۔ ان کے پاس وہ خود بھی بتا چکے ہیں اور کہ ان کے پاس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں شہید ارشد شریف کے معاملے میں، اور پریس کانفرنس کر کے بتا چکے ہیں کہ کچھ چیزیں میرے پاس تھیں اور کچھ میری چیزیں ارشد شریف صاحب کے پاس تھیں، لیکن ان کو خوشی ہوتی کہ ارشد شریف صاحب ان کے معاملے میں جو مراد سعید نے ارشد شریف صاحب کو پیپرز دیے تھے ان کے بارے میں بات کرتے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ افسردہ بھی ہوں، افسوس بھی ہے۔ اب مراد سعید صاحب کو بلایا گیا FIA نے، اور فیصل واڈا نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ بڑی پراسرار قسم کی پریس کانفرنس تھی، تو اب ان کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے میں ہمارے پاکستان کے کچھ ٹی وی چینلز استعمال ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے معاملات میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ارشد شریف صاحب انتہائی سیزنڈ جرنلسٹ تھے، سینئر جرنلسٹ تھے، اور بہت سارے بابوں سے کہیں زیادہ اچھے بھی تھے، کیونکہ بہت کم وقت میں انہوں نے 49 سال میں انہوں نے وہ شہرت حاصل کی جو میرا خیال ہے بڑوں کے حصے میں نہیں آئی، اور اچھی شہرت، نیک عزت کمائی انہوں نے۔ تو ان کو بھی ان کے بارے میں بھی ایک فیک نیوز چلائی جا رہی ہے کہ جی وہ کینیا میں کاروبار کرنا چاہتے تھے، کینیا میں اپنی فیملی کو شفٹ کرنا چاہتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس سے بڑا بکواس کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ڈائیورژن کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ اعلی کار بنے، اور ایک ایسے معصوم لوگ جو پاکستان کی وجہ سے اس نے اپنی جان قربان کی اور رسولوں پہ سودے بازی نہیں کی، اس کی ڈیڈ باڈی پہ، اس کی قبر پہ آپ سیاست کریں اور فیک نیوز پھیلا کے مجرمانہ سرگرمیوں کا آغاز کریں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی حد ہوتی ہے انسان کی، اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ارشد شریف بالکل واپس آنا چاہتے تھے، 100% پاکستان انہوں نے آنا تھا، دسمبر میں آنا تھا، ہر صورت میں آنا تھا، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے، نہ وہ کاروبار کا سوچ رہے تھے، وہ اتنے آوازدار تھے وہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تو جلا وطنی کی زندگی اور کس کرب میں گزار رہے تھے، یہ شاید اگر کسی کو نہیں پتا تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ فضولیات دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی فیڈڈ خبریں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔